السلام علیکم ناظرین۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ ہاٹ ٹاپکس چل رہے ہوتے ہیں جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ الیکشن کب ہوں گے، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کیسے چل رہا ہے، اور دوسرا اکانومی پہ میں زیادہ اس وقت بات کرنا چاہوں گا کہ اکانومی جو ہے اس کا سچویشن بہت بری ہے، اور ہم اگر ایک سال میں دیکھیں تو بڑی بری طرح ڈیٹیریٹ ہوئی ہے سچویشن۔ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھاتی جا رہی ہے، گورنمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے بڑھاتا جا رہا ہے۔ اب وہ اپنے طور پہ بڑھا رہا ہے یا جو ہے وہ IMF کے کہنے پہ بڑھا رہا ہے۔ ایکچولی اگر آپ نے بیسک انٹروڈکٹیو اکنامکس اگر آپ نے پڑھی ہوگی جس نے بھی، تو یہ اس کا ایک بیسک اصول ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹ اس لیے بڑھایا جاتا ہے تاکہ انفلیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ اچھا، مہنگائی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ بڑھتی کیوں ہے؟ جب سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ بڑھتا ہے، سپلائی کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں، سپلائی کم ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگاتا ہے سپلائر۔ تو سپلائی ڈیمانڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے، بڑھا کے ڈیمانڈ کو کم کیا جاتا ہے تاکہ ڈیمانڈ کم ہو۔ جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو سپلائی کے ساتھ گیپ کم ہو کے ریڈیوس ہو کے تو پرائسز تھوڑی سٹیبل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے انٹرسٹ ریٹ کو، جس کو ریگولیٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اچھا، لیکن اب یہاں وہ آبجیکٹیو اچیو کیوں نہیں ہو رہا؟ انٹرسٹ ریٹ بڑھتے بڑھتے وہ 24-25% پہ چلا گیا۔ انفلیشن جو ہے ہمارا، ہائپر انفلیشن کبھی ہمیں زندگی میں نہیں دیکھی تھی کہ یہ انفلیشن جو ہے یہ 30-40% کو ٹچ کیا ہو۔ انفارچونیٹلی اتنا ٹچ کر چکا ہے۔ اب اصل میں اس میں کئی اور ویریبل فیکٹرز ہیں، صرف انٹرسٹ ریٹ ایک ٹول تھا جس کو ہمارے اکانومسٹ نے صرف وہ ایک ٹول کو پکڑا ہوا ہے، اور ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ سپلائی کو انکریز کرنے کے لیے یا سپلائی کی اس کو سسٹینیبل لیول، اس کا سسٹینیبل رکھنے کے لیے بھی کام نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہے کہ ایسے کئی غلط سٹیپ اٹھائے گئے، کاؤنٹر پروڈکٹیو سٹیپ، جس میں یہ ہے کہ LCs پہ کنٹرول کیا گیا۔ ظاہر ہے اگر آپ کے پاس فارن ایکسچینج کی اویلیبلٹی کا ایک ایشو آیا، اس کے لیے آپ نے ان چیزوں کو ریگولیٹ کیا، اور وہ ریگولیٹ کرنے کے لیے حالانکہ پاس میں بھی گیپ جہاں بڑھا تو اکانومی کو سکویز کرنے کے لیے 2018 میں ہوا، 2008 میں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، تو وہ ڈفرینٹ میجرز لیے گئے۔ لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ جی ٹوٹل LCs بند کر دی جائے۔ اس سے یہ ہوا کہ جو ایون ایکسپورٹ سیکٹر ہے، کہ جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے ان کی بھی کچھ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، وہ امپیکٹ ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی اسینشل آئٹمز کی ایک لسٹ کو بنائی گئی ہے اس کے لیے، لیکن بے شمار سیکٹر جو ایسے تھے جو بڑے ضروری ہیں، جہاں آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں، سب کو آپ نے روک دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ امبیلنس کریٹ کر دیا مارکیٹ میں۔ آپ نے سپلائی کی سچویشن بری طرح چوک کر دی۔ جب سپلائی کی سچویشن چوک کر دی، یہاں فیکٹریاں بند ہو گئیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کاروں کی فیکٹریاں بند ہو گئیں، اور کئی کارخانے بند ہو گئے، ایکسپورٹ فیکٹریاں، ٹیکسٹائل کا امپیکٹ آ گیا، تو آپ کا بلکہ ڈالر کے ریمیٹنس کا اور فرق پڑ گیا۔ تو آپ نے وہ گیپ کو کم، ایک طرف سے آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے ڈیمانڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ آپ نے سپلائی پہ کام نہیں کیا، سپلائی کو بھی اور گرا دیا، اور گیپ برقرار رہا بلکہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی صرف انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ میئر اس لیے پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے کہ ہمارا جو بلیک اکانومی ہے، آپ دیکھیں منی سپلائی کے سورسز کیا، منی سپلائی سورس ایک ہو گیا بینک پہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اس کو آپ نے کنٹرول کیا، لیکن آپ نے جو بلیک اکانومی ہے، جو 35-40% آف دا مارکیٹ سائز ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ پھر اوورسیز ریمیٹنسز ہیں، پاکستانی جو باہر سے رقم بیچتے ہیں، وہ کلوز ٹو 30 بلین آفیشیل ان آفیشیل چینل سے آتا ہے، تو $30 بلین کا ان کی انکم اور بڑھ گئی ڈالر ریٹ بڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ 180 سے جب آپ 280 یا 290 پہ ڈالر اگر وہ کریں گے تو ظاہر ہے پھر ان کی انکم تو بہت بڑھ گئی۔ پھر آپ کی ایگریکلچر انکم ہے اور سورسز ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ آف دس آفیشیل وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے بینکوں کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، لہٰذا ڈیمانڈ بھی کا اتنا امپیکٹ نہیں آ رہا جتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ سیکٹر میں جیسے کار لون آپ نے ظاہر ہے ریڈیوس ہو گیا، باقی ہے کچھ چیزیں ہو گئی، لیکن ہر چیز اس سے کنٹرول نہیں ہو سکتی، کچھ چیزیں انلاسٹک ہیں۔ پھر سپلائی سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ڈیمانڈ کم بھی کی، آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، لیکن سپلائی سائڈ میں آپ
کہ کچھ ایسے اسٹیپ ہیں جیسے فیول ریٹ آپ بڑھا رہے ہیں ڈالر کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی آپ بڑھا رہے ہیں، جب آپ نے وہاں پہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے پرائس، چینی کی پرائس آپ فکس کرتے ہیں، گندم کی پرائس آپ فکس کرتے ہیں، اور کموڈیٹیز کی پرائس آپ فکس کرتے ہیں، تو وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے وہ پرائس تو کم تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے سپلائی سائڈ پہ آپ کام نہیں کر رہے، آپ صرف ڈیمانڈ میں، اور وہ بھی ایک آپ نے فیکٹر پکڑا ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ، تو اس سے آپ نے آفیشیل سیکٹر کا گلا دبا دیا ہے۔ جب آپ نے آفیشیل سیکٹر کا گلا دبا دیا ہے تو کارپوریٹ سیکٹر کو ڈاکومنٹ اکانومی جو پہلے ہی ہمارا بیلنس ٹھیک نہیں تھا، آپ نے اور بیلنس کریٹ کر دیا۔ اب وہ بھی اپنے سروائیول کے لیے ظاہر ہے وہ دائیں بائیں دیکھیں گے، وہ بھی اپنے ظاہر انکم جنریشن کے اور سورسز پہ اگر نہیں کام کریں گے تو وہ آفیشیل سیکٹر جو ہے، وہ ڈاکومنٹڈ سیکٹر جو ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، وہ کیسے سروائیو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پھر ڈیفالٹ زیادہ ہوں گے، جب آپ پتہ ہے کہ ڈیفالٹ زیادہ ہوں گے، اب بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے بینک بڑے خوش ہیں، ان کی انکم بڑھ گئی ہے، لیکن جب ڈیفالٹ بڑھے گا اور اس پہ بھی امپیکٹ آئے گا، اب ان کا آف ٹیک کم ہوگا۔ ابھی تو گورنمنٹ سیکٹر دھڑا دھڑ پیسہ ان سے اٹھائی جا رہی ہے، تو ابھی تو ٹھیک ہے، ان کا ایک بڑا سیکیورڈ ان کے پاس ہے، جن کو لون دیے جا رہے ہیں وہاں سے ان کا سیکیورڈ لون ہے، ان کو مل جائے گا۔ لیکن جو پاسٹ لونز ہیں، یہ کتنا غلط کام ہے کہ جی جو پاسٹ لونز ہوتے ہیں، جس فیزیبلٹی پہ لوگوں نے لون لیا ہوتا ہے، آپ انٹرسٹ ریٹ بیک ڈیٹ پہ لگا کے ان سے بھی چارج کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کی ساری فیزیبلٹیاں پروجیکٹوں کی آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ بیچارے جنہوں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، جو انڈیویجولز نے لون لیے ہوئے ہیں، سیلری پہ لون لیے ہوئے ہیں، کچھ اور لون لیے ہوئے ہیں، اب ان کا آپ نے بالکل ان کا جو ہے نا وہ سارا بجٹ آؤٹ کر دیا۔ تو گورنمنٹ والے جو ہیں، جو ہمارے اکانومسٹ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، اس کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا چاہیے، اوور آل بزنسز کے ساتھ بیٹھیں، چیمبرز کے ساتھ بیٹھیں کر کے، تو اس میں وے آؤٹ نکالنا چاہیے کہ یہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ والا ایک ایلیمنٹ جو فیکٹر ہے، یہ فیل ہو چکا ہے، یہ کام نہیں کر رہا۔ تو ہمیں اس میں کوئی راستہ نکال کے تمام ڈفرینٹ ویریبل فیکٹرز پہ کام کریں تاکہ انفلیشن بھی کم ہو، اور سپلائی سائڈ پہ بھی کام کریں تاکہ وہ جو گیپ ہے وہ کم ہو، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔